آج ہم لوگ ان 10 سوالوں پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ امیر المومنین المتقین شاہ مردہ شریعت ازدہ قوت پروردگار اللہ فتح علیہ سیف اللہ ذوالفقار سے گئے. آخر وہ 10 سوال کیا ہے, اس کے اندر کیا پیچیدگی ہے, کیا کمپلیکسٹی ہے, کیا پھر ایسی باتیں جو شاید لوگ عام نہیں جانتے. اور اس نے جس نے سوال کیا وہ بہت انپورٹنٹ باتیں ہیں, بہت زیادہ مسٹیکل باتیں, بہت زیادہ ایسوٹورک باتیں, بہت زیادہ ایسی باتیں کہ جو کہ عام طور پہ لوگ نہیں جانتے. وہ کیا باتیں ہیں, کیا تذکرہ ہے, کس طریقے سے, ان سب پہ آج ایک بہت ڈیٹیل ویڈیو ہونے جا رہی ہے. آپ ویڈیو دیکھتے رہیے, ان سب پہ آج بات کریں گے. برية وفي التوراة نجية وفي الإنجيل إيليا وفي الزبور أريا وفي القرآن عليا. کرتے ہیں. آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں امیر المومنین المتقین شاہ مردہ شریعت ازدہ قوت پروردگار اللہ فتح علیہ سیف اللہ ذوالفقار سے 10 سوالات کیے گئے اور ان 10 سوالات کے کیا جوابات دیے اور کیا پورا واقعہ جو پیش آیا, کس طریقے سے پیش آیا, کس اورینٹیشن میں پیش آیا, کس ڈسکرپشن میں پیش آیا, کیا ایکسپلوریشن کی گئی, ان سب پہ آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں. اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آج میرے ساتھ میرے دل عزیز کاظم بھائی اور دل عزیز علی بھائی جو دونوں لوگ ہیں وہ موجود ہیں. آج ہم لوگ صبح مسجد میں آئے ہوئے تھے اور ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے, تو کاظم بھائی نے ایک کتاب جو ہے نہج الاسرار, اس سے کچھ واقعات جو ہے وہ ہمیں سنایا. پھر ولی بھائی نے بہت اچھی اس پہ روشنی ڈالی, ہم نے بہت اچھا اس پہ ایک ڈسکرپشن کیا. تو سوچا کیوں نہ ان 10 سوالات کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی بتایا جائے, واضح طور پہ آپ کو اس علم کے متعلق آپ کو دکھایا جائے کہ کیا چیز آپ لوگ آشنا ہو اس سے. تو بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو ولی بھائی اور قاسم بھائی آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ لوگ نے اپنا وقت قیمتی یہاں دیا. تو آپ لوگ کچھ فرمانا چاہیں گے, کوئی 2 جملے امیر المومنین کے متعلق, اس واقعات کے متعلق جو ہم 10 سوالوں کی برکت سے آج سمجھیں گے. اس میں ایک جو شخص ہے کہ جس کا نام جو ہے مفر ہے, میم فیرے, اور مفر نے یہ سوالات جو کیے تھے کہ مولا کل کائنات سے کہ میں یہ سوالات کرنا جو چاہتا ہوں آپ سے. تو اس کا ایک واقعہ کچھ ایسے تھا کہ جو مولا کل کائنات کوفے میں جو مسجد میں جو تشریف جو فرما تھے, تو یہ شخص جو ہے آیا اور اس نے انہی لوگوں کے جو درمیان میں مسجد میں آ کے جو پوچھا کہ وہ شخص کون ہے جس نے جو در خیبر کو جو اکھاڑا, اور اس طرح سے اس نے بات اس نے جو شروع جو کی. تب پھر جو مولا کل کائنات نے جو فرمایا کہ وہ میں ہوں, اور پھر اس شخص کا پورا نام لیا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا جو چاہتا ہوں. تو اور پھر مولا کل کائنات نے جو فرمایا, اس ٹائم بھی یہ بات جو فرمائی کہ جو پوچھنا ہو جو پوچھ لو. پھر اس کے بعد پھر یہ سوالات آپ کو پیش آیا. ولی بھائی آپ بھی کچھ, جیسے انہوں نے آخر میں بات کی سلونی کی, اس پہ کچھ 2 جملے امیر المومنین کے متعلق پھر آگے بڑھیں گے. جی السلام علیکم. جی میرا تو یہی ہے کہ جتنے پیچیدہ سوال ہو, اتنے ہارڈ سوال جو جس شخص نے کرے ہیں, اور بھی بہت سے لوگوں نے اسی طریقے سے سوالات مولا سے کرے, مگر اتنے پیچیدہ سوال, اتنے ہارڈ سوال شاید ہی مولا کائنات کے علاوہ کوئی اس کا جواب دے پائے, اور وہ بھی اتنے کم لمحات میں کہ ادھر پوچھا ادھر بتایا, ادھر پوچھا ادھر بتایا. یہ واقعاً صرف میرے مولا کی شان ہو سکتی ہے, وگرنہ کسی کی بساط و اوقات نہیں کہ وہ جوابات دے پائے. اور سلونی یہ صرف میرے مولا پہ جچتا ہے, اور جچے گا تا قیامت تک قائم پہ جچے گا بس. بے شک, بالکل صحیح فرمایا آپ دونوں نے. اب جو ہے وہ سلسلہ ایسا کرتے ہیں کہ سوالات جو ہے وہ میں پڑھوں گا, اور جو بھی ان میں سے جواب دینا چاہے گا وہ دے دے گا, کیونکہ جو سلسلہ ہے وہ 20 سوالوں کا ہے, لیکن اس ویڈیو کو ہم نے 10 سوالوں تک محدود رکھا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کبھی ہم لوگ 10 سوال اور کور کر دیں گے. تو بات کا آغاز کرتے ہیں. تو جو پہلا سوال ہے میں پڑھتا ہوں, پھر آپ لوگ جو ہے وہ جو بھی چاہیں جوابات دے سکتے ہیں یا پھر ساتھ میں بھی دے سکتے ہیں. تو پہلا سوال جو وہ مفر جو شخص ہے وہ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ نر کون سا ہے جو بنا ماں باپ کے پیدا ہوا. اس پہ کیا فرمائیں گے؟ وہ جناب آدم علیہ السلام. جی بالکل صحیح. جناب آدم جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ان کو خدا نے کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا, تو نہ ان کا کوئی باپ ہے نہ ماں ہے. بالکل صحیح. وہ مادر کون سی ہے یا پھر وہ خاتون کون سی ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی؟ یہ جو مولا کل کائنات نے جو جواب دیا کہ وہ جناب جو حوا ہیں. بے شک, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. وہ نر کون سا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام. ان کے والد نہیں تھے اور ان کی صرف ماں تھی, ان کی ماں سے ان کی ولادت ہوئی. بے شک, بالکل صحیح فرمایا. وہ رسول کون سا ہے جو نہ جن و انس میں سے ہے, نہ ملائکہ اور نہ چرند پرند میں سے, وہ کون ہے؟ مولا کل کائنات نے جواب دیا اس کا کہ وہ غراب ہے, یعنی وہ ایک کوا ہے جو قابیل کے واقعہ آپ کو جو یاد ہوگا, تو وہ قابیل والا وہ جو کوا یہاں پہ ہوا ذکر. جی اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں قابل والے واقعے پہ. جی حابیل نے قابل کو قتل کر دیا تھا, اور اسی طریقے سے جب اس نے دیکھا کہ دفن کیسے کریں
تو ایک کوا نازل ہوا ایک دم ہی سے، جو کہ نہ ملائکہ میں سے تھا، نہ جو مطلب کسی مخلوق میں سے نہیں تھا، جو ایک دم سے آیا، اس نے دکھایا کوے نے کوے کو قتل کرے دفن کرا، اور اس کے بعد انہیں نے دیکھا، انہیں نے اس طریقے سے کرا، تو اس سے اس کی بات ہو رہی ہے. بالکل صحیح فرمایا. اور ایک اور چیز یہاں پر بات کرنے کی ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو قابیل والا قاف ہے اس نے قتل کیا تھا حابیل کو، قاف سے قتل اور قاف سے قابیل. جی بالکل صحیح فرمایا. آگے بات کرتے ہیں، وہ کون سی قبر ہے جس نے اپنے صاحب کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر گئی یا پھر ساتھ ساتھ لے کر چلی؟ وہ جو مولا کائنات نے فرمایا، ہم کو پورا جواب اچھے سے نہیں یاد ہے، لیکن جو دھندلا جو ذہن میں آ رہا ہے، وہ ایک یہ مچھلی تھی جناب یونس، جناب یونس، جناب جو ہے یونس علیہ السلام کو اس نے 30 دن تک اپنے پیٹ میں جو رکھا تھا. اور ایک اور چیز ہمارے بہت ضروری آتی ہے کہ پھر ایک ذکر یونسیہ جس کو آپ آیت کریمہ بھی کہتے ہیں قرآن میں، انہوں نے وہ تلاوت فرمایا اور پھر مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا. وہ تلاوت کریمہ جو یا پھر وہ جو آیت کریمہ جو پڑھی جاتی ہے وہ بہت زیادہ فیمس ہے. وہ کچھ اس طریقے سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ جو ہے یہ جناب یونس نے پڑھا اور اس کے بعد جو ہے وہ مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ سے نکالا. آگے بات کرتے ہیں، وہ کون سا حیوان ہے جس نے اپنے اصحاب کو ڈرایا تھا؟ اس پہ کچھ فرمانا چاہیں گے آپ یا پھر آپ؟ جی آپ فرمائیں. وہ شاید چونٹی کا واقعہ تھا، جناب سلیمان، جی جناب سلیمان علیہ السلام کے واقعے تھے. اور آگے جی ایسا یہ کہ جو چیٹی ہے اس نے فرمایا تھا اپنے اور دیگر چیٹیوں کو کہ جناب سلیمان کا جو سلسلہ ہے وہ نکل رہا ہے، وہ جو پورا لشکر ہے وہ نکل رہا ہے، تو پھر سنبھل کے چلنا ہے، اس پہ ان کے اس طرف نہ چڑھنا. یہ پورا ایک طویل واقعہ ہے. آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو اگلا سوال آتا ہے جو وہ مفر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جسم کون سا ہے جس نے کھایا پیا مگر پیاسا نہیں؟ یہ کیا ہے؟ اس پہ کچھ فرمائے جناب. یہ جو مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ ایک عصا ہے جس نے یہ جو ہے اژدہی کی شکل جو ہے اختیار جو ہے کر کے اور سارے جو سب سانپوں کو اس نے جو ہے نگل لیا ہو، اور پھر اس کے بعد اس نے کچھ پانی یعنی کچھ نہیں پیا. بے شک یہ پھر بات وہ واپس جو ہے ایک عصا میں پھر وہ تبدیل جو ہو گیا. بے شک. جی کچھ فرمائے. جی میرا بھی اسی طریقے سے کہ اس نے کھایا نہ پانی پیا اور دوبارہ پھر نگل بھی دیا، مطلب نہ کھایا اور نہ اس نے مطلب نگل بھی دیا. اور یہ جناب موسیٰ اور ہارون کے دربار کا واقعہ ہے، پورا پس منظر پہ لائے. وہ زمین کون سی ہے جس میں سورج جو ہے وہ ایک ہی بار اس کی کرنیں پڑی اور پھر اس کے بعد سے قیامت تک یا پھر ابھی تک نہیں پڑی ہیں؟ وہ کون سی جگہ تھی، وہ کون سی زمین تھی؟ جی آپ فرمانا چاہیں گے. جی جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے پاس گئے تھے تو انہوں نے اپنا عصا جو ہے جب زمین پہ مارا تھا اور ایسے کرا تھا تو اس سے سمندر کا پانی مطلب کنارے ہوئے شگاف ہو گیا تھا. تو اس طریقے سے جہاں پہ بیچ میں سمندر میں جہاں دھوپ پڑی وہاں آج تک دوبارہ نہیں پڑی، کیونکہ پانی واپس آ گیا تو آج تک کبھی نہیں پڑی وہاں پہ. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اگلا سوال وہ یہ ہے، وہ جماعت کون سی ہے جس میں زندہ چیز جنی؟ وہ زندہ چیز جنی جناب صالح کے واقعے کے متعلق تھوڑا سا فرمائیں. مطلب کہ وہ ایک پہاڑ کا سلسلہ. اچھا ہاں، وہ جو مولا کائنات نے جو جواب دیا اس کا پورا صحیح سے مجھے نہیں یاد ہے. یہ ہے کہ ایک پہاڑ تھا، اس کے اوپر جب عصا جب مارا جناب یونس علیہ السلام نے تو وہ واقعہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ شاید دیگر واقعہ ہے. اس واقعے میں آپ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ جی وہ اسی طریقے سے کہ وہ جو انہیں نے پہاڑ والا جو اونٹنی کا والا واقعہ تھا، تو انہیں پہاڑ شگاف تو گئے تھے اور اس میں سے اونٹنی آ گئی تھی. ہاں یہ واقعہ جو قاسم بھائی فرما رہے ہیں یہ شاید ایک دیگر واقعے کی روشنی میں یہاں پر بات کر رہے ہیں، ایسے ہی جناب؟ ہاں مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، لیکن اب یہ تھوڑا بہت یاد آیا ہے کہ اونٹنی کا تھا. ہاں مطلب وہ پہاڑ شگاف ہوا تھا اور اس میں سے اونٹنی جو آئی تھی جس کو جناب صالح کی اونٹنی بھی کہا جاتا ہے. وہ یہاں پر ہے کہ وہ جماعت کون سی ہے جس نے زندہ چیز جنی، یعنی کہ وہ چیز کون سی، مطلب وہ پہاڑ میں سے ایک زندہ چیز آ گئی، ایک زندہ چیز سامنے ظاہر ہو گئی خدا کے حکم سے. تو وہ جو ہے وہ جناب صالح کی اونٹنی کا واقعہ ہے. آگے بات کرتے ہیں، وہ آرات کون سی ہے جس سے 3 ساتھ بچہ پیدا کیا؟ یعنی کہ اس کا سوال کو آسان کریں تو مطلب وہ کون عورت ہے جس نے 3 دن میں بچہ پیدا کیا تھا؟ وہ واقعہ پورا کیا تھا؟ اس سلسلے پہ کچھ فرمانا چاہیں؟ جی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. جناب مریم علیہ السلام 3 دن تک وہ جو سلسلہ چلا آپ لوگ نے واقعہ دیکھا ہی ہے، اس 3 دن کے سلسلے میں ہی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. بے شک فرمائیں. اس پہ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے آپ؟ جناب اس پہ جب ولی بھائی نے سے سب بتا ہی دیا، مجھے پورا صحیح سے معلوم نہیں. جی بالکل صحیح. تو یہ 10 سوالات جو تھے، یہ آخر سوال سے پہلے سوال سے لے کے آخری سوال تک یہ 10 سوال تھے. اس کے 10 دیگر اور سوالات ہیں، لیکن اس کو ہم لوگ دوسری ویڈیو کے لیے کور کریں گے. فی الحال کے طور پہ آپ لوگ جان لیں، پہچان لیں، اس بات کو مان لیں، دیکھ لیں، جانچ کر لیں، پڑتال کر لیں، جو چاہے آپ کرنا چاہے کر لیں کہ یہ سوالات
اگر امیر المومنین المتقین شاہ مردہ شیر ازدہ قوت پروردگار اللہ فتح علی سیف اللہ ذوالفقار نہ بتاتے تو کوئی اور بتا نہ پاتا. کسی کی بساط نہیں, اوقات نہیں, جذبات نہیں, احساسات نہیں, محسوسات نہیں, کچھ بھی نہیں. اگر امیر المومنین جو ہے وہ کلام نہ کرتے تو پھر اس باتوں کا سوال زندہ رہتا. لوگ مرتے چلے جاتے زمانے میں آتے جاتے, لیکن سوال جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. یاد رکھیے کہ اگر کوئی سوال جو ہے اس کو آنسر نہیں کیا جاتا تو لوگ مر جاتے ہیں, سوال زندہ رہتا ہے, تا زمانہ زندہ رہتا ہے, بار بار زندہ رہتا ہے, ہر بار زندہ رہتا ہے, لگاتار زندہ رہتا ہے. یہی سوال کی خصوصیت ہوتی ہے. لیکن امیر المومنین نے جو ہے یہ سارے سوالوں کو ٹھنڈا کر دیا سارے جوابات دے کے, اور مفر جو ہے وہ بے شک لاجواب ہو گیا ہوگا, کیونکہ وہ کسی ایک پیمانے والے آدمی یا ایک نارمل آدمی سے ڈیل نہیں کر رہا تھا. وہ امیر المومنین المتقین شاہ مردہ شیر ازدہ قوت پروردگار اللہ فتح علی سیف اللہ ذوالفقار کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا. یعنی کہ وہ حجت خدا, نور مجسم اسد اللہ بن غالب کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا, جو کہ باب مدینۃ العلم ہے. جو آپ نے ایک بہت فیمس روایت سنی ہوگی کہ جو علم کا شہر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور جو امیر المومنین وہ باب ہے یعنی کہ دروازہ ہے. اور کسی گھر میں جانا ہو تو آپ کو دروازے سے 2 دفعہ گزرنا پڑتا ہے, ایک دفعہ جانے وقت, ایک دفعہ آنے وقت. تو یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. تو یہ بات آپ لوگ جان لیں کہ علم جو ہے وہ آپ کی میراث ہے. امیر المومنین کے اگر آپ ماننے والے تو وہ آپ کی میراث ہے. علم کاظم بھائی کی میراث ہے, ولی بھائی کی میراث ہے, ہر ایک اس کی میراث ہے جو امیر المومنین کی ولایت رکھتا ہے, جو ان کو مانتا ہے. ان کو آپ جان تو نہیں سکتے, فقط مان سکتے ہیں. اس پہ کچھ جو جملے ہیں میں دونوں میرے دل عزیز سے جاننا چاہوں گا, اور پھر ہم لوگ پھر ویڈیو جو ہے وہ اس کی اختتام کی طرف چلیں گے. جی فرمائیں, آپ کچھ فرمانا چاہیں گے اس متعلق؟ جی میرا اس متعلق کھل کے فرمائیں جناب, جو آپ کا احساس ہے. جی میرا احساس یہی ہے کہ جناب جو اس نے سوالات کرے, بہت ہی دلچسپ سوال. آج تک اگر ان کا کوئی مولانا جواب دیتا تو آج تک وہ سوال کا سوال ہی رہ جاتا. آج تک لوگ پریشان ہوتے اور اپنی کیفیتیں بدلتے رہتے, کروٹیں لیتے رہتے, اور کیا جواب ہے, اور اپنی زندگی بتا دیتے مگر وہ جواب نہ ڈھونڈ پاتے. تو اسی طریقے سے بس یہ میرے مولا نے جواب دیا, تو اسی طریقے سے آپ مولا کو مانیے, اور بے شک مولا سے مولا کو مانگیے. اور صرف مولا کو مان سکتا ہے, فقط جان نہیں سکتا, صرف مان سکتا ہے. بے شک, بالکل صحیح فرمایا. جی اور آپ فرمائیں. جی بالکل صحیح فرمایا. قاسم بھائی اپنے جو خیالات ہیں اس کا مظاہرہ کریں. جی جے مولا کائنات کے جب جواب جو سنتے ہیں نا تو مطلب ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ واقعی یہی جواب ہے, اور کوئی جواب ہو ہی نہیں جے سکتا. ایک دل, ایک کوئی بھی جو انسان ہو, اس کا دل جو مطمئن جو ہوتا ہے, ہاں یہ ہے جو ہے جواب. ایک مولا کائنات کے جو الفاظ کا جو انداز ہے, جو طریقہ ہے, وہ کہیں اور جو ملتا ہی نہیں, اور نہ کوئی جو کر سکتا ہے یہ چیز. جیسے کہ جو نہج البلاغہ میں جو مولا کائنات نے بغیر الف کا پورا خطبہ بیان جو کر دیا. بے شک. اچھا ہاں, ایک اور چیز میں بتا دوں, یہ جو کتاب ہے اس کے متعلق تھوڑا سا جو قاسم بھائی بتاتے ہیں کہ کون سی کتاب ہے اور اس کے اندر کیسے ایک چیز آئی, تو آپ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ واقعہ جو کون سی کتاب میں درج ہے, کیونکہ کچھ جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ کتاب یا حوالہ کیا ہے, تو اس پہ تھوڑا سا کچھ فرمانا چاہیں گے آپ, کیونکہ آپ نے ہمیں پڑھ کے سنا ہے. یہ کتاب کا نام ہے نہج الاسرار, اور جو نہج الاسرار, یہ نہج البلاغہ آپ نے نام جو سنائی ہے, وہ انہی کے جو رائٹر ہیں, انہی نے یہ جو نہج الاسرار جو لکھی ہے. اور یہ 3 جلد میں ہے یہ کتاب, مطلب 3 جو والیوم میں ہے یہ کتاب. اور جو پہلی جو والیوم ہے اس میں یہ واقعہ جو درج ہے. اور یہ کتاب جو مجھے ملی وہ دانیل بھائی نے دی تھی مجھے. ہاں بالکل صحیح, یہی کتاب ہے نہج الاسرار, جس کے اندر یہ واقعہ جو پیش آیا. اور صرف یہ واقعہ پیش نہیں ہے, جتنے بھی ایسوٹرک یا جو اس ٹائپ کے عرفانی ڈائمنشن ہے, جو ایسوٹرک نالج ہے, وہ ساری کی ساری نہج الاسرار میں انکلوڈیڈ ہے. اور ان سب کے اوپر جو ایک بہت ضروری چیز ہے وہ ہے خطبۃ البیان. جو خطبۃ البیان ہے وہ بھی نہج الاسرار میں آیا ہے. اس کی میں فقط ایک, لیکن چلیے وہ تھوڑی سی ایک نجی محفل کی بات ہے, میں ویڈیو میں پبلکلی نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن یہ والی بات ہے کہ آپ ان کتابوں کو پڑھیں, ان کتابوں کو سمجھیں, ان کتابوں کا جو وزڈم ہے وہ سمجھیں, کیونکہ وہ بہت ضروری ہے. یاد رکھیے اس وقت زمانے میں علم کی بہت زیادہ کمی ہے. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں, اپنے آس پاس دیکھتے ہیں, پورے مکمل جہاں میں دیکھتے ہیں, لوگ جو ہیں وہ علم کی طرف راغب نہیں ہیں, اس کو نہیں حاصل کرنا چاہتے. پتہ نہیں کیا وجوہات ہے. اور علم حاصل کرنا کسی بھی طریقے کے علوم اور علم ہے, نہ کہ کوئی دینیات یا نارمل کوئی چیز. آپ کچھ بھی حاصل کریں, کسی بھی طریقے سے حاصل کریں, وہ علم ہی کہلایا جائے گا. لیکن اگر آپ امیر المومنین کی باتیں پڑھیں گے تو پھر علم جو ہے وہ آپ کے پاس آٹومیٹکلی جو ہے وہ اترنے لگے گا, کیونکہ آپ ڈائریکٹلی باب مدینۃ العلم کے پاس جو ہے وہ جا رہے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ جناب کہ آپ جو ہے وہ ویڈیو میں آئے, اور آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں میں. اور یہ جو 10 سوالات ہیں, میں امید کرتا ہوں آپ اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے اور آپ کو پسند آئے ہوں گے. اور جو 10 سوالات ہیں انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ کور کریں گے. فی الحال کے تو آپ سے اجازت چاہوں گا, اور یاد رکھیے وہ آنے والا ہے, وہ بہت جلد آ رہا ہے. تیار ہو جائیے اس بات پہ, بار ہو جائیے کہ میرا آپ کے مولا آنے والے ہیں. اور آپ صاحب الزمان کے متعلق جب بھی ہم
بات کرتے ہیں. دیکھیے ویڈیو کا ٹاپک کوئی بھی ہو, کوئی بھی کنڈیشن ہو, کوئی بھی اورینٹیشن ہو, کوئی بھی ڈسکرپشن ہو, کوئی بھی ایکسپلوریشن ہو, کوئی بھی آؤٹ کاسٹ کچھ بھی ہم کر رہے ہو, لیکن جو ویڈیو کا این منبع ہے, جو ویڈیو کے این مطابق ہے, جو ویڈیو کا این پوائنٹ ہے, جو مین پوائنٹ ہے, جو ابتدا سے انتہا ہے, جو رفتار و گفتار ہے, جو جس بات پہ ہمیں اعتبار ہے وہ یہی ہے, وہ آنے والا ہے, وہ بہت جلد آنے والا ہے. تیار ہو جائیے اس بات پہ, اعتبار ہو جائیے, بار ہو جائیے, اور یاد رکھیے کہ تو نہیں ہے, بس وہی ہے. خدا کو یاد کرو یار, خدا کو یاد کرو. خدا حافظ.